بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں حکم فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی ہوں گے، یعنی جو کفر شرک میں مبتلا ہے، اور وہ بت ہوں گے جو پتھروں سے بنے ہوئے ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتے مقرر ہے اس جہنم کی آگ پہ جو بہت سخت ہے اور بہت سخت دل ہے. غلاظ بہت غصے دل ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی ایک ذرہ بر حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، جو کچھ اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں. تو میرے دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے تو آدمی اپنے آپ کی فکر کرے، یہ دیکھے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیا نقصان ہے، کیا سنت کے خلاف عمل ہے، اس عمل کو میں ٹھیک کر دوں. سب سے پہلے اپنا نفس ہے. قبر میں جائے گا تو کیا پوچھے گا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے، مخاطب کر کے. تجھے پالنہار کون ہے؟ وما دینک، بتاؤ تیرا دین کیا ہے، تیری زندگی گزارنے کا راستہ کیا ہے. ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے. اور قیامت کے میدان میں 5 سوال ہوں گے. عن عمر فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، تو نے کہاں فنا کر دی، کہاں گزار دی. وعن شباب فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی تو نے کہاں پرانی کر دی، ختم کر دی، بڑھاپا کر دی. وعن مال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ بڑا خطرناک سوال ہے. ایک ایک پائے کا سوال ہوگا. دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے، پہلے سے بتا رہا ہے کہ دیکھو آزمائش، امتحان کا پرچہ یہ ہے. وَعَنْ عِلْمٍ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، علم پر سوال ہوگا، جو تجھ کو معلوم تھا اس پہ تو نے کیا عمل کیا. دنیا میں کوئی پرچہ پہلے نہیں بتاتا ہے، اللہ نے پہلے سے پرچہ بتا دیا. یہ سوالات ہوں گے. کل پھر نہیں کہنا کہ مجھے نہیں پتہ تھا. قبر میں 3 سوال، قیامت کے میدان میں 5 سوال، 8 سوال ہوں گے. اور فرمایا گواہ بھی میں تیرے اندر سے لاؤں گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب اس زمین میں زلزلہ آئے گا قیامت کے دن کا، اور زمین اپنے تمام اندر کی بوجھیں نکال دے گی، یہ زمین گواہ ہوگی.
علماء نے لکھا یہ سب کچھ بتا دے گی. قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، حدیث شریف میں ہے، لا کر اس نے زندگی ساری نافرمانی میں گزاری ہوگی، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا. وہ کہے گا اب جواب کیا دوں؟ ادھر ادھر دیکھے گا، ساری زندگی جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا اس کا مزاج تھا. وہ کہے گا اب جواب کیا دوں گا میں؟ تو کیا کہے گا اللہ پاک سے کہ اللہ یہ سارے لوگ میرے خلاف ہے جان بچانے کے لیے، میں کسی کی گواہی اپنے خلاف نہیں قبول کروں گا. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اگر میں ایسا گواہ پیش کروں جس کا تو انکار نہیں کر سکے، تو یہ ادھر ادھر دیکھے گا، بولے گا ایسا گواہ کہاں سے آئے گا؟ جب باہر کے لوگوں کو میں نے منع کر دیا یہ سب میرے خلاف ہے. تو فرمایا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن میں منہ پر مہر لگا دوں گا، منہ تو بند ہو جائے. وہ جس کی امید پہ تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا، دھوکہ دوں گا، غلط بیانی کروں گا، اس پہ تو مہر لگ جائے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور دونوں ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ دو گواہ چاہیے، دونوں ٹانگے، دونوں رانیں گواہی دے گی. تو یہ آدمی قیامت کے میدان میں کہے گا کہ میں کسی کی گواہی نہیں مانتا. اللہ کہتا میں ایسا گواہ پیش کروں گا جس سے تو انکار نہیں کر سکے گا. یہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ ایسا گواہ کون ہے، اس کو کوئی نظر آئے گا نہیں. وہ لوگوں کا تو انکار کر دیا، منع کر دیا، تو اللہ منہ پہ مہر لگا دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلے ران بولے گی، ران بولنا شروع کرے. 4 گواہ قیامت کے میدان میں پیش ہوں گے. سب سے پہلا نمبر گواہ یہ اپنا بدن ہے. یہ ریکارڈنگ ہے، ہو رہی ہے. یہ نفس، یہ بدن، ہر عضو گواہی دے گا اس کے خلاف. اس نے جو گناہ کی ہے، نیکی کی ہے، وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی کوئی دیکھنے والا نہیں. بھائی کوئی دیکھنے والا نہیں، اپنا بدن تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ وہ تو چھپا نہیں سکتے، وہ تو ساتھ ہے. پہلا نمبر گواہ یہ بدن ہے، انسانی بدن. قیامت کے میدان میں کوئی دیکھنے والا نہیں، خدا تو دیکھنے والا. دوسرا نمبر گواہ یہ زمین ہے. یہ زمین وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے تمام خزانوں کو، بوجھوں کو نکال دے گی، سب بول دے گی. ہم زمین پہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے، یا تو بدن ساتھ ہے یا زمین پہ کر رہے. تو دوسرا نمبر گواہ یہ زمین ہے. یہ زمین ہمارے خلاف. اس لیے شاعر کہتا ہے بزمین چو سجدہ کردیم، ز زمین نگاہ برایت کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین نے آواز لگائی کہ میرے کو تو نے گندہ کیا اپنے ریاکاری کی سجدے سے. تیری ریاکاری والا سجدہ جو تھا وہ بجائے عبادت کے وہ تو معصیت بن گیا، گندگی. معصیت کیا؟ یہ گناہ گندگی ہے، ڈیر ہے. کہتے ہیں کہ اللہ والے جا رہے تھے، لوگ مریدین ساتھ تھے، ایک جگہ گندگی کا ڈیر آیا. مریدین ناک بند کر کے جلدی سے گزر گئے. اللہ والا کھڑا ہو گیا.
کافی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا. مریدین نے کہا حضرت آپ ایسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں بدبو آتی تھی, کھڑے ہونے کی جگہ تو نہیں تھی. بولا اس بدبو نے مجھے آواز دی, اس گندگی نے مجھے آواز دی کہ اے ناک بند کرنے والے ذرا میری بات تو سن لے. کہا میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ گندگی میری ہے یا تیری ہے؟ میں تو وہ خوشبودار کھانے اور پھل ہوں کہ لوگ دور سے میری خوشبو سونگھ کر میری طرف ان کا خواہش پیدا ہوتا تھا, منہ میں پانی آتا تھا. میرے سے غلطی کیا ہو گئی کہ میں تیرے پیٹ میں گیا, کچھ دیر تیری صحبت اختیار کر لی, کچھ دیر تیری صحبت اختیار کر لی, تو یہ حال میرا بن گیا, یہ بدبودار حال. اور ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہیں جتنا چکنا میٹھا کھانا ہوگا اتنا اس کی بدبو زیادہ ہوگی. جتنا چکنا فرائی گوشت جتنا چکنا ہوگا اس کی بدبو زیادہ ہوگی. تو اس گندگی نے کہا یہ بدبو میری ہے یا تیری ہے؟ تو جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے, میں نفرت کرنے تجھ سے کروں یا میں تو مجھ سے نفرت کر رہا ہے؟ یہ تو انسان کا حال ہے. کپڑے پہن لے, کچھ دن کے بعد یہ کپڑے گندے میلے ہو جاتے ہیں. مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ یہاں بیان کر رہے تھے اس منبر پہ, فرمانے لگے یہ کپڑے کو میل لگتی ہے تب جب یہ بندہ گناہ کرتا ہے. اور ایک کتاب میں نے پڑھا اس کی پسینے سے بدبو تب آتی ہے جب یہ نگاہ غلط استعمال کرتا ہے, بد نگاہی کرتا ہے. اس کی بدبو سے پسینے سے بدبو آتی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدبو سے پسینے سے مشک اور گلاب کی خوشبو آتی تھی. کیوں؟ آنکھیں لا یعصون اللہ, اللہ کے پیغمبر بھی گناہ نہیں کرتے, معصوم گناہوں سے. آپ نے ایک مرتبہ سینگیں لگوائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیں لگوانے والے نے وہ خون کا صاف کرو چوس لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بدن میں میرا خون گیا قیامت کے دن جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جائے گی. تو یہ سب کچھ گڑبڑ کیا ہے؟ اپنے اندر ہے, اندر. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا فضل محمد صاحب سوات والے رحمۃ اللہ علیہ, عمرے پہ گئے تھے. بھائی عبدالرؤف تو راجی کالونی والے اس کے ساتھ تھے. اس نے مجھے خود سنایا اللہ والوں کا حال. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں بیان کر رہا. کہا میں جمعے کی دن حضرت کے لیے کپڑے نکال رہا تھا, آپ کا کرتا پڑا ہوا تھا. اب میں یہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پرانا کرتا کون سا ہے اور نیا کون سا ہے, دونوں سے خوشبو آ رہی. ایسے اللہ بہت صاحب کشف تھے. اب میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کہ یہ نیا کرتا کون سا ہے, پرانا صاحب دھلا ہوا کون سا ہے. کہ حضرت نکلے غسل خانے سے, دیکھا تو میں نے کشمکش میں مبتلا ہوں. ہنسنے لگے, کہنے لگے یوں تجھے نہیں پتہ لگے گا جس پر ایسے نشانات لگے ہوئے, کیونکہ وہ دب چکا ہے, تو وہ پرانا کرتا ہوگا, اور جس پہ نشانات نہیں ہے وہ نیا کرتا ہوگا. یہ مجھے اس نے خود سنایا. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے
کہ ان کے بدن سے بھی خوشبو آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے تو آتی تھی، لیکن اللہ والوں کے بدن سے بھی خوشبو آتی ہے. کپڑے نہیں سمجھ میں آتے پرانا کون سا ہے نیا کون سا. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں جنتی کپڑا جو بدلے گا وہ اس وجہ سے نہیں بدلے گا کہ میلا ہو گیا، کیوں؟ جنت میں کوئی گناہ نہیں ہے. وہ صرف شوق کے لیے بدلے گا، اپنے خواہش و تمنا کے لیے بدلے گا، پرانے ہونے کے لیے نہیں بدلے گا. تو میرے دوستو بزرگوں، 4 گواہ پیش ہوں گے. پہلا نمبر اپنا نفس، اپنا بدن. دوسرا نمبر گواہ یہ زمین جو آج خود اس صورت میں جو بچے نے پڑھی اس میں واخرجت الارض اثقالها. تیسرا نمبر گواہ کرامن کاتبین، یہ کندھوں پہ بیٹھے ہوئے. لیکن اللہ اتنا مہربان ہے، اس اللہ جل جلالہ نے اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ نیکی لکھنے والے کو امیر بنایا، گناہ لکھنے والے کو مامور. نیکی کا ارادہ کرتا ہے وہ فوراً لکھ دیتا ہے، اور کرتا ہے تو ایک کے کم سے کم 10 گنا نیکی لکھ لیتا ہے. گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نہیں چھوڑتا ہے. گناہ کر لیتا ہے تو پھر بھی کہتے صبر کرو شاید توبہ کر لے. اتنا مہربان ہے اللہ، ہمیں اتنا ڈیل دے رہا ہے. اللہ والے اپنے آخرت کو دیکھتے تھے. میں پڑھ رہا تھا کتاب میں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک شہزادہ ترکی، یہ جو ابھی ترک، یہ مغل خاندان، اس کو مغل خاندان بولتے تھے. ترک جا رہا تھا، ایک اللہ والا بھی راستے پہ جا رہا تھا، تو اس نے اپنا سواری روک کر کہا مذاق کے لیے، اللہ والے کا مذاق اڑانے کے لیے، کہ تیری یہ داڑھی اچھی ہے یا میرے گھوڑے کا دم اچھا ہے؟ اس نے کہا یہ کل جواب دوں گا. نے کہا کل کیسے؟ کہا کل جواب دوں گا. کہا وہ کل کیا مطلب، ابھی کیوں نہیں دیتے؟ کہا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میری داڑھی اچھی اور تیرے گھوڑے کا دم برا، اور اگر خدا نہ خواستہ میرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو تیرے گھوڑے کا دم اچھا اور میری داڑھی بری. تو اصل کیا ہے؟ اپنے خاتمے پہ آدمی سوچے کہ میرا خاتمہ کیا ہوگا. خاتمہ بھی نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حسن خاتمے کی دعا مانگتے تھے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے اور گناہوں کو نہیں بخشتا ہے مگر تیری ذات. ولا یغفر الذنوب فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور مجھ پر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے. تو میرے دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنے انجام کو دیکھے. دوسرا گواہ، تیسرا گواہ کرام، چوتھا گواہ اللہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. تو یہ گواہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اب اس سے ہم کہاں چھپیں گے؟ لہذا ہر بات کو چاہے اندیز اکیلے میں کرے یا مجمع میں کرے، صحیح بات کرے، غلط بات نہ کرے، نہیں تو یہ گواہ لکھ دیں گے، پھر مصیبت بن جائے گی. تو یہ مجمع اور یہ اجتماعات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا اندر بھی پاک باہر بھی پاک ہو جائے. جیسے اندر باہر ہے ویسے اندر بھی ہمارے پاک ہو جائے. اللہ پاک مجھے آپ کے اندر کو بھی وہ باہر کو پاک کر دے. اب تھوڑی دیر کے لیے، وقت تھوڑا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے.
تاکہ ہمارا یہ اندرون پاک ہو جائے۔ ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ طریقہ اس کا ہے دونوں آنکھیں بند کرو تاکہ ادھر ادھر نگاہ نہ جائے، دونوں ہونٹ ملا لو تاکہ زبان ہلے نہیں، سانس ناک سے لو، دل کے اندر جوڑتے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے۔ دل کے اندر خیال کیجیے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ، یہ ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینے مبارک سے، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے۔ اس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔